رات کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. فرام 51 آیت نمبر 51 پیج 263. 52 سے ہم شروع کر رہے ہیں. For we ہم نے عربی پڑھ لی تھی اس کی. For we have certainly brought them a book which we have detailed with knowledge, a guidance and blessing for the true believers. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب ان کے اوپر بھیج دی ہے ان کے پاس جو ٹرو بلیورز کو فائدہ ان کے لیے گائیڈنس کے لیے اور بلیسنگز اور نالج کی ہے کتاب ہے. Now we are waiting for its now are they waiting for its fulfillment for the day of judgment. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو ساری یہ کتاب اس میں ساری گائیڈنس ہے, اس میں ہر قسم کی نالج ہے, اس میں سب کچھ ہے تمہارے لیے. تم پھر بھی اگر نہیں مانتے تو کیا تم اس دن کا انتظار کرو جب قیامت آ جائے گی؟ قیامت کا انتظار کرو, کیونکہ اگر نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے پھر قیامت کے دن تم سے نمٹا جائے گا. تو وہ کہتے تو وہ طرح طرح سے ان کو تنگ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور کہتے تھے کہ پھر قیامت لے آؤ نا. تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور اس میں ہمیں وہ ملے گا, تو لیٹ کیوں نہیں آتے قیامت؟ تو کہتے ہیں تو آر دے ویٹنگ فار دیٹ فار دا ڈے آف ججمنٹ. آن دا ڈے وین اٹس فلفلڈ دوز ہو ہیو ڈسریگارڈیڈ اٹ ول سے. اب جب قیامت آئے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ Indeed the rasuls of our Rabb had come with the truth. Are there any intercessors now who would intercede on our behalf? اب وہ اپنے سفارشی ڈھونڈیں گے جو دنیا میں کہتے تھے ہم تمہاری سفارش کر دیں گے, ہم تمہیں بخشوا دیں گے. پیسے ان کو دیے جاتے تھے, منتیں چڑھائی جاتی تھیں کہ یہ ہماری سفارش اللہ سے کر دیں گے, لیکن اس دن وہ ڈھونڈیں گے اور انہیں کہیں نہیں ملیں گے. اس لیے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, سب اپنی اپنی اس میں پریشان ہوں گے. اس دن کسی کو کسی کا سفارشی نہیں ملے گا. ہر ایک کو اپنا اپنے اپنے ڈیڈس کا, گڈ اور بیڈ ڈیڈ جو بھی آپ نے کیے ہیں اس کا جواب انسان کو اکیلا تنہا دینا ہوگا. کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوگا, کوئی اس کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. وہ ڈھونڈیں گے انہیں مگر وہ ان کو نہیں ملیں گے کیونکہ سب اپنی اپنی پریشانی میں ہوں گے. اس وقت کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی کہ وہ آئیں اور آ کے سفارش کریں. دنیا میں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے, ہم تمہاری سفارش کر دیں گے. طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ, بٹ جن کو بیچارے لوگ مان لیتے ہیں وہ ان کو اپنا بڑا سمجھ کے, لیکن اس دن ان کو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. ماں بچہ نہیں پہچانے. جی ہیں, ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی نیچے. جو پریگننٹ عورت ہوگی اس کا ابارشن ہو جائے گا. اتنی خوف و دہشت ہوگی لوگوں کے اوپر قیامت کے دن کی. اس دن کون کسی کو پوچھے گا؟ کون کس کی سفارش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. ایسے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں on our behalf, or could we be sent back so that we would not do as we have done before? In fact, they would have lost their souls and the things they had invented will leave them in the lurk. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنے سفارشی ڈھونڈیں گے لیکن اس وقت کسی کو کوئی سفارشی نہیں ملے گا. اس وقت ان کی سولز جو ہیں وہ یعنی ڈیڈ ہو گئی ہیں. ان کی سولز جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جائیں گی اور ان کو کچھ نہیں نظر. وہ کہیں گے کہ ہمیں یا اللہ یا تو ہمارے کوئی سفارشی جو تھے وہ ہمیں دکھا دے, وہ ہماری سفارش کر دیں, اور نہیں تو وہ جب انہیں کوئی نہیں نظر آ گیا وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے, ہم پھر یہ گناہ نہیں کریں گے جو ہم کرتے تھے, یہ غلط کام نہیں کریں گے جو ہم دنیا میں کرتے تھے, ہم اچھے بن کے رہیں گے. لیکن یہ کہ اس وقت ان کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی جب قیامت برپا ہو جائے گی. اس وقت کسی کے لیے کوئی ہیلپ نہیں ہوگی. اب شروع کرتے ہیں ہم. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناها لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں surely your Rabb is Allah who created the heavens and earth in 6 yoms, the time period or stages, whatever Allah Ta'ala means by that, and then we cannot determine what it means, and then established himself on the throne in a manner that suits his majesty. اب یہ ویسے بھی بگ بینگ کی بھی تھیوری ہے کہ جی یہ بینگ ہوا تھا تو زمین پانی اور زمین الگ ہو گئے، اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ ایک شک ہوا، ایک پھٹا، اور اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا، پانی پانی تھا پوری دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین کو الگ کر دیا اور پانی الگ ہو گیا. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چھ یوم میں. اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ دنوں، کیونکہ اس وقت نہ چاند بنا تھا، نہ سورج تھے، نہ دن تھے، نہ دنوں کا یہ حساب کتاب جب ہم لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک 6 دن کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. 6 پورے عرصے ہیں یا کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنانے کو تو اللہ تعالیٰ ایک کن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی یہ بتایا کہ اعتدال کے ساتھ ہر چیز کو طریقے سے، قاعدے سے کرنا چاہیے. تو یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ 6 دن سے کیا مراد ہے ان کی. لیکن 6 ادوار میں کہہ لیجئے یا 6 وہ ٹائم جو اللہ کو پتہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک دن تمہارا ایک دن جو ہے ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ 6 دن کیا تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اپنا وہ جو ہے تخت جو ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے آپ آسمان پر جلوہ فگن ہوا. اللہ تعالیٰ آسمان پر اپنا تھرون انہوں نے مقرر کیا. In a manner that suits his majesty, he makes the night cover the day and the day follow the night in rapid succession. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پیدا کیے. اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں دنیا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے، جو تیزی کے ساتھ آتی ہے اور دن کے اوپر چھا جاتی ہے، دن کے اوپر رات تیزی کے ساتھ چھا جاتی ہے، اس کے بعد پھر دن آتا ہے. ان ریپڈ سکسیشن، ایک کے بعد ہر دن کے بعد رات آتی ہے، پھر وہ دن گزر جاتا ہے، پھر رات آتی ہے، اور جیسے سمجھو اس کو پکڑ لیتی ہے. ہی کریٹڈ دا سن. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا میں نے تمہارے لیے کریٹ کیا. دن اور رات میں نے تمہارے لیے بنائے. میں نے تمہارے لیے ہی کریٹڈ دا سن، دا مون اینڈ دا اسٹارز اینڈ میڈ دیم subservient to his will. Take a note that his is the creation and his is the command. Blessed be Allah, the Rabb of the worlds. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چاند، سورج یہ سب میں نے بنائے ہیں، اور اس پہ میرا ان کے اوپر میرے حکم کے مطابق یہ چلتے ہیں. جو کچھ ان کے راستے ہیں، جو کچھ ان کا ابھرنا ہے، غروب ہونا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے انڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. اپنے ان سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اسی کی کریشنز ہیں، اور اسی کے حکم کے مطابق یہ ساری چیزیں اپنی دنیا میں اپنا کام کر رہی ہیں. اسی کا کمانڈ چلتا ہے. اینڈ بلیسڈ بی اللہ دا رب آف دا ورلڈ. دنیاؤں کا، تمام عالمین کا رب اللہ تعالیٰ ہے. اب عالمین ہمیں نہیں معلوم کہ اور بھی دنیا ہے ہی نہیں ہے ہماری دنیا کے علاوہ، لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ ایک عالم ہماری دنیا ہے، ایک عالم سمندر کے نیچے ہے، جو ان کی میرین لائف جو ہے وہ ہم سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. ایک عالم وہ ہے اور ایک عالم آسمانوں پہ. یہ 3 عالم تو ہمیں معلوم ہے. اسپیس میں انسان تلاش کر رہا ہے کہ
انسان کا خیال ہے کہ کہیں لائف ہے ضرور، لیکن ابھی تک دیو ناٹ بین ایبل ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ. مختلف وہ بھیج رہے ہیں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جہانوں کا رب العالمین، دنیاؤں کا رب. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں، کم سے کم ہماری نالج اتنی ہے کہ یہ دنیا ہے، آسمان ہے اور سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے. یہ دنیا ہمارے نزدیک تو یہ دنیا میں نظر آتی ہے. Call on your Rabb with humility and in private, for he does not love the transgressor. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے پکارو، چپکے چپکے اس سے دعا کرو. ہم دعا کرتے ہیں، جب نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دل میں بولتے ہیں، اب باواز تو نہیں بلند بولتے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے مخاطب ہیں، وہ اللہ ہماری بات چپکے سے بھی سنتا ہے، آواز سے بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں میں ان کو نہیں پسند. مطلب یہ کہ یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ آپ چیخ چیخ کر کھڑے ہو جائیں اور یا اللہ دے دے یا اللہ، یہ بات مناسب نہیں. مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ ایک رسپیکٹ اور ایک وہ آپ کے دل میں ہونی چاہیے. اس کے سامنے آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، رو کے مانگیں، پیار سے مانگیں، ضد کے ساتھ مانیں اور اس کے ساتھ امید بھی ہونی چاہیے. انسان کو خوف بھی ہوتا ہے اپنے گناہوں کا. یہ آپ کے دل میں خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. خوف اس بات کا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول بھی ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض، ہمیں تو نہیں معلوم نا. تو ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں صحیح طرح سے ہم نے دعا بھی مانگی کہ نہیں مانگی، پتہ نہیں ہماری دعا میں پوری عاجزی تھی کہ نہیں تھی، پتہ نہیں ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا کہ نہیں کرے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں امید بھی اس سے رکھنی چاہیے کہ وہ مرسیفل ہے، وہ فورگیونگ ہے. وہ بار بار اپنی کتاب میں کہتا ہے میں مرسیفل ہوں، میں مجھے یو فائنڈ می مرسیفل، یو ول فائنڈ می فورگیونگ. تو میرے پاس آؤ تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی سے نہیں مانگو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہی از دا کمانڈر، میں ہوں مالک تمام کائنات کا، مجھ سے مانگو. یہ سب کچھ بتا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف مانگنا ہے تو اپنے اللہ سے مانگو. تم فالس خدا جو ہے تم نے بنا رکھے ہیں اس دنیا میں، تم ان سے مانگتے ہو، تم پیروں کے یہاں جا کے، مزاروں پہ جا کے مانگتے ہو. تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میں ہوں. ان کو بھی میں نہیں بنایا تھا جو آج ہو گیا، سینکڑوں برس ہو گئے اور وہ قبروں میں اپنے دفن ہیں بیچارے، اللہ کے نیک بندے بے شک، لیکن ان کو بھی میں نے بنایا تھا، تم کو بھی میں نے بنایا. تمام کائنات اللہ تعالیٰ خاص طور پر بتاتے ہیں کہ یہ سب کو دیکھو تو صحیح کون چلا رہا ہے، کون اس کا مالک ہے. میں نے یہ سب کچھ پیدا کیا، لہٰذا مجھ سے مانگو، عاجزی سے مانگو، پیار سے مانگو. ہماری جو استاد تھیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی، وہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے پیار سے مانگو، اللہ تعالیٰ کر دینا ہماری یہ بات، اللہ تعالیٰ پلیز یہ مان لینا بات. ایسے مانگو جیسے آپ بس اللہ تعالیٰ سے لاڈ سے مانگو، پیار سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اتنے پیار سے، اتنے لاڈ سے مجھ سے مانگ رہا ہے، تو وہ اس کی دعا واپس. with humility and یہی تو خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی تو نہیں. دیکھو نا، اگر ہم صرف خوف ہی لیے بیٹھے رہے، ہم کہ نہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری دعا کہاں قبول ہوگی، پھر دعا ہی نہیں مانگے. لیکن ہم دعا مانگتے ہیں اس امید پہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سنے گا. اور کون ہے جو دے سکتا، اور کس میں طاقت ہے جو دے سکے اللہ کے علاوہ. لہٰذا ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. Do not create mischief in the land after it has been set in order. اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تھی اس میں تو کوئی فساد نہیں تھا نا، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے کچھ. اللہ تعالیٰ نے تو بڑے سکون کی یہ جگہ، یہ سرزمین بنائی تھی، لیکن انسانوں نے اس میں فساد برپا کر دیا. آپس میں بھی جھگڑے ہیں، قوموں میں بھی جھگڑے ہیں، ملکوں میں بھی جھگڑے ہیں، لوگوں میں بھی جھگڑے ہیں، ناراضگیاں ہیں، اس سے ناراضگی ہے، اس سے ناراضگی ہے، اس سے بات کرنی چھوڑی ہوئی ہے، اس کے ہاں جانا چھوڑا ہوا ہے، اس کو ہم نہیں بلا. ہر ایک کے لیے ہر طرح کا فساد ہم نے کیا ہوا ہے. اور پھر ہم بہت سارے لوگ بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں کہ وہ ادھر سے ادھر بات بھی لگا دیتے ہیں کہ بھئی اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا. فساد پھیلتا ہے کہ نہیں پھیلتا، اس سے پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو یہ دنیا بالکل کلین اور پیسفل دنیا بنا کے بھیجی تھی، انسانوں نے اس میں فساد برپا کر دیا، تم نے اس دنیا پرسکون جگہ میں فساد برپا کر دیا.
Do not create mischief in the land after it's been set in order. Pray to him in humility and privacy. Surely the mercy of Allah is always close to the doers of good. وہ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سے مانگو, مجھی سے مانگو کیونکہ میں ہی دینے والا ہوں, مجھی سے مانگو اس امید کے ساتھ مانگو کہ میں ہی دعا قبول کرنے والا ہوں. اللہ از آلویز کلوز ٹو دا ڈوئرز آف گڈ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تمہاری رگ جہاں سے زیادہ قریب ہوں. یہ جو شہ رگ ہوتی ہے ہماری یہاں پہ, اگر ایک دفعہ بلیڈنگ شروع ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے, تو کہتے ہیں میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, مانگو تو صحیح, میری طرف آؤ اور جو کچھ بھی تمہیں مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگو. بیکاز آئی ایم دا ون ہو کریٹڈ یو اینڈ آئی ایم دا ون ہو کین گیو یو, نو بڈی ایلس کین گیو یو اینی تھنگ. اللہ از کلوز ٹو دا ڈوئرز آف گڈ. ہی از دا ون ہو سینڈز دا ونڈز. اب اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں شان اور اپنی نعمتیں دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں ہیں, کیوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہیے, کیوں تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا مالک, سب سے بڑا کریٹر, سب سے بڑا دینے والا, سب سے بڑا رحم کرنے والا, سب سے بڑا کرم کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. کیوں؟ وہ بتاتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو پیدا کیا, میں نے رات و دن بنائے, میں نے چاند سورج بنائے. اب ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جتاتے جاتے ہیں, غور تو کرو. ہم ان چیزوں کو دیکھتے سوچتے ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں اور اللہ کی شان ان میں ہمیں نظر آئے. دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, اچھا بارش ہو رہی ہے, اچھا بادل آ گئے, آج ابر ہو گیا, آج گرمی ہو گئی, لیکن ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ یہ کس نظام کے تحت ہو رہا ہے, کون چلا رہا ہے یہ سارا نظام. اور سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہی از دا ون ہو سینڈز دا ونڈز بیئرنگ گڈ نیوز ٹو ہز بلیسنگ. جب جہاں پہ بہت عرصے سے بارش نہ ہوئی ہو, ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی, لوگ کہتے ہیں بارش ہونے والی ہے, شاید بارش ہوگی, لوگوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں اس بات سے. کہیں قحط ہو, کہیں بہت عرصے سے جیسے تھر کے علاقے میں ہے پانی نہیں ہے, تو وہاں پہ اگر ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب بارش ضرور ہوگی, تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں اس بات سے. Good news for his blessings. So when they lift up heavy clouds, we drive them along to a dead land and make the rain fall upon it and bring forth all kinds of fruits from the same. پھر اس کے بعد وہ ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں, اور بادلوں بوجھ والے بادلوں کو جنہوں نے پانی اپنے میں لیا ہوا ہے. اب یہ بھی ایک نظام ہے عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا, جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. پانی سے بھاپ بن کے بادلوں کی صورت اختیار کرتے ہیں, جب وہ بوجھل ہو جاتے ہیں, پانی سے بھر جاتے ہیں. بادل بغیر پانی کے بھی ہوتے ہیں. جب پانی سے بھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ہواؤں کو کہ وہ ان بادلوں کو اڑا کے اس طرف لے کے جاتی ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے پانی پہنچانے کی. اللہ اللہ. لفٹ اپ ہیوی کلاؤڈز, بھارے بادلوں کو سنبھال لیتی ہیں. وی ڈرائیو دیم along ٹو اے ڈیڈ لینڈ. اب ان جگہوں پہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے جانے کی, ان پانی برسانے کی ضرورت ہے, اس طرف ڈائریکٹ کر دیتے ہیں ہواؤں کو, اور وہ بوجھل ان کو بادلوں کو اٹھا کے وہاں تک لے کے جاتی ہیں اور بارش ہوتی ہے. اینڈ برنگ فورتھ آل کائنڈز آف فروٹ فرام دا سیم ڈیڈ لینڈ. آج وہ زمین, اب تک وہ زمین ڈیڈ تھی, جیسے ہی بارش ہوتی ہے اس میں سے پٹاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس میں سے پھل اور سبزیاں اور درخت اور گھاس اور سب کچھ. گھاس ہے تو وہ جانوروں کے لیے ہے, پھل و سبزیاں ہیں تو ہم انسانوں کے لیے ہیں. ہر طرح کی چیزیں اس ڈیڈ زمین میں سے نکلتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کا انتظام مقرر کیا ہوا. اس نظام کو تو دیکھو کس طرح وہ ڈیڈ زمین کو زندہ کرتا ہے, کس طرح اس میں سے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. Likewise we'll raise the dead to life. This example is given so that you may learn a lesson from this observation. یہ observation دیکھ کے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں, اسی طرح ہم مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرنے کی ہماری طاقت ہے اور ہم کریں گے. یہ رات دن تم یہ دیکھتے رہتے ہو کہ مردہ زمینیں, بارش ہوئی, پانی ڈالا, ہمارے مالی آئے انہوں نے پانی ڈالا, اور وہ جناب علی اس کے بعد وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے ہمارا گارڈن بھی. اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا پانی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جیسے اس ڈیڈ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں, ایسے ہی ہم مردہ انسانوں کو. کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب مر جائیں گے تو پھر کہاں پیدا ہوں, کوئی نہیں, جو مر گیا ختم ہو گئی یہ لائف. نو, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آبزرو تو کرو, دیکھو تو صحیح تمہارے سامنے ہم مردہ زمین میں سے پھر لائف پیدا کرتے ہیں, تو کیا ہم مردہ انسانوں کو نہیں ہم دوبارہ زندہ کر سکتے؟ تو ہماری میں فل طاقت ہے اللہ تعالیٰ میں.
we'll raise the dead to life. This example, so that you may learn the lesson from observation. The good soil yields rich produce by the permission of Allah, and barren soil yields nothing but poor produce. Thus we do explain our revelation. اب یہ بھی ایک سمجھیے, ادھر تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اچھی زمین بہت اچھا پھل دیتی ہے, بہت اچھی پیداوار دیتی ہے, اور جو زمین خراب ہوتی ہے, جو زمین بنجر ہوتی ہے, اس میں سے کچھ نہیں نکلتا. یہی بات انسانوں کے لیے ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا کلام سن کے, اللہ تعالیٰ کی ریولیشن سن کے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور صحیح راستے پہ چلتے ہیں, وہی چل سکتے ہیں, وہی سمجھدار لوگ ہیں. جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے, جو اپنے ضد پہ یا اپنے ہر دھرمی پہ اترے رہتے ہیں, ان کو کوئی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے, ان کو اس کلام سے بھی کوئی ہدایت نہیں ہوتی. وہ اس سوائل کی طرح ہیں جو بنجر سوائل ہے. وہ لوگ جو اس سے ہدایت نہیں پاتے وہ بنجر سوائل کی طرح ہیں, اور وہ لوگ جو اس سے ہدایت لیتے ہیں, اس سے رہنمائی لیتے ہیں, اس سے سبق لیتے ہیں, وہ لوگ اس رچ سوائل کی طرح ہیں جس میں سے پیداوار پھوٹتی ہے اور جس میں جان آ جاتی ہے. تو یہ فرق اللہ تعالیٰ زمین کے فرق سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو رچ سوائل بھی ہوتی ہے اور بیرن سوائل بھی ہوتی ہے. اسی طرح انسان بھی ہوتے ہیں. انسان نصیحت بھی لیتے ہیں, اور انسان جو نہیں ماننا چاہتے, جو ایک بنجر زمین کی طرح ہیں, وہ نصیحت نہیں مانتے. اب ذکر شروع ہوتا ہے پیغمبروں کا, نبیوں کا. سب سے پہلے ذکر ہے حضرت نوح کا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Indeed we sent Nuh to his people, and he said, O my people, worship Allah, you have no God but He. If you do not listen to what I say, I fear you may for you the punishment of a mighty day. اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے جو عراق میں پیدا ہوئے تھے, اور تقریباً یہ حضرت آدم کے 1000 سال سے کچھ اوپر عرصے کے بعد پیدا ہوئے تھے. یہ بنی اسرائیل والے یہ جوز کہتے ہیں کہ 1000 سال پیدا ہوئے تھے, لیکن ایگزیکٹلی نہیں معلوم, لیکن کافی عرصے کے بعد پیدا ہوئے تھے, کیونکہ حضرت آدم کے زمانے تو ظاہر ہے سب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, لیکن یہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں میں بت پرستی شروع ہو گئی تھی. لوگوں نے آئیڈلس کو ورشپ کرنا شروع کر دیا تھا, چاند سورج کو اور مختلف چیزوں کو اپنے خدا ماننا شروع کر دیا تھا. ان میں غلط وہ ورشپ کے طریقے ان میں رائج ہو چکے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 ایئرس تک, اس زمانے بڑی لمبی عمریں ہوتی تھیں, 950 ایئرس تک اپنے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے. لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے, بہت تھوڑے, کچھ غریب اور بہت تھوڑے لوگوں نے ہی ایمان حاصل کیا. باقی جو ہے وہ لوگ انکار کرتے رہے, کیونکہ وہ بڑے پاورفل لوگ تھے, بڑے خوشحال لوگ تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں, یہ غریب مسکین لوگ جس مانتے ہیں تم کو, ہم نہیں مانتے, تم جھوٹے ہو, تم غلط کہتے ہو, ہم تمہیں نہیں مانتے. اور یہاں تک کہتے تھے ٹھیک ہے عذاب کا ڈرا ہو, اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ آ جائے گا تو ٹھیک ہے, لے آؤ وہ عذاب جو تم کہتے ہو, وہ عذاب آ جائے گا ہم پر. جی آدم علیہ السلام کے بعد, آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت نوح کا ذکر ہے. ذکر قرآن میں حضرت نوح کا ہے. ہمیں نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو, کیونکہ دیکھو نا 1 لاکھ سے اوپر, 1.25 لاکھ سے اوپر تھے نبی پیغمبر. لیکن یہ کہ ہمیں ذکر جو ہے قرآن میں جن کا ہے وہ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح تشریف لائے تھے. جی He didn't send a book until how many? The first
prophet who brought a book was Hazrat Daud, right? तो अभी और आगे देखिए वो मतलब प्रॉफिट्स कि- के जिक्र सबके आएंगे ना, नहीं, ये लेकिन देखो ना, इन्होंने किताब नहीं किताब नहीं भेजी। थी, साहिब किताब जो है उनका जिक्र आएगा कुरान शरीफ में, जिनको किताब अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, जिनको सिर्फ रेवलेशंस दी थी, उनको अल्लाह ताला ने उनको नॉलेज दी थी, उनको बताया था कि लोगों को क्या बताओ, व्हाट इज़ द राइट पाथ, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ रेवलेशंस डेफिनेटली उनके पास आई जब थी। नहीं उनसे हुआ उस उससे वक्त तो उनके फिर chosen वो बंदे उन्होंने थे। किताब भेजना शुरू उनसे हाँ, वो उस वक्त probably. के chosen बंदे थे अल्लाह ताला ने उस वक्त की उस कौम के लिए उस कौम अपनी के- कौमों को एक एक कौम पे हिदायत के लिए अल्लाह ताला भेजते रहते थे, पैगंबर और रसूल भेजते रहते थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ भेजा और उन्होंने माना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। If you do not listen to what I say, I fear you the punishment of a mighty day. The chief of his people said, surely we will see that you are in evident error. He replied, O my people, I am not in error. On the contrary, I am a Rasul from the Rabb of the worlds. Allah तमाम जहानों के आलम का मैं की तरफ से भेजा हुआ मैं रसूल हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। वो कहते नहीं तुम झूठ कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो। उन्होंने कहा मैं गलत नहीं कह रहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं अल्लाह ताला ने मुझे तमाम दुनियाओं का जो मालिक है उसने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है तुमको बताने के लिए। आई एम अपॉइंटेड टू डिलीवर द मैसेज ऑफ माई रब and give you friendly advice, for I know from Allah something that you do not know. कहते हैं तुम तो बुतों को मानते हो और तुम दूसरे लोग चीज़ों को खुदा मानते हो, मुझे अल्लाह ताला ने वो कुछ बताया जो तुम्हें नहीं मालूम। मुझे अल्लाह ताला ने वो कुछ बता के जो सही नॉलेज है वो तुम्हारे पास भेजा है, ताकि तुमको सही नॉलेज मैं बताऊं कि क्या अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और क्या करना चाहिए। और ये जो तुमने फॉल्स गॉड्स बना रखे हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई नो दैट विच यू डू नॉट नो। वो मुझे अल्लाह ताला ने वो मुझे भेजा है बता के, ताकि मैं तुम तक भी वो बात पहुंचाऊं और तुम भी सही रास्ते पर आ जाओ। and give from something अच्छा, do you wonder that there has come to you a message from your Rabb through a man from among yourself to warn you so that you may fear Allah in order to receive His mercy। वो कहते हैं अच्छा तुम्हें इस बात पे इतराज़ है कि मैं तुम में से हूँ, कि तुम्हें ये लग रहा है कि भाई तुम क्या हो, तुम तो कल तक हमारे दरमियान चलते फिरते थे, ठीक ठाक थे, अचानक तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो हम तो नहीं मानते तुम्हें। वो कहते हैं अच्छा इसलिए नहीं मानते हो कि मैं तुम में ही से एक हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस बात के ऊपर मुकर्रर किया है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊँ। तुम्हें इस बात पर इतराज़ है ना कि मैं तुम में ही से हूँ, ये तो कोई एतराज़ नहीं है। तुम कोई भी, मुझे अल्लाह ताला ने सही रास्ता दिखाया है, मुझे सही तरीक़ा बताया कि ये बताओ अपने लोगों को जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनको सही रास्ते की तरफ गाइड करो, ब्लेसिंग्स की तरफ, सो दैट यू रिसीव हिज मर्सी, ताकि तुम पे अल्लाह ताला का रहम हो और तुम अल्लाह ताला से डरो। बट दे डिनाइड हिम, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते। एज ए रिज़ल्ट वी सेव्ड हिम and who were with him in the ark and drowned those who denied our revelation. Surely they were blind people. अब ये हज़रत नूह का क़िस्सा सूरह हूद में और सूरह नजम में, सूरह कमर में, कई सूरतों में बहुत तफसील के साथ है। उसमें पूरा का पूरा किस तरह से उन्होंने वो आर्क बनाई, किस तरह से वो आया, तूफ़ान आया, किस तरह से लोग डूबे और कहाँ जाके उनकी कश्ती रुकी, ये सारे वाक़यात आगे हैं। इसमें सिर्फ मुख्तसरन, क्योंकि और भी नबियों का ज़िक्र आना है इसमें, तो इसमें सिर्फ मुख्तसरन ये है कि हमने उनको डुबो दिया, हमने उनको उस जो आर्क में बैठे थे जिस वक्त हज़रत, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जिस वक्त हज़रत नूह वो कश्ती बना रहे थे तो उनके आसपास कोई दरिया, कोई समंदर था ही नहीं जहाँ वो रहते थे। तो वो बना रहे थे तो कहती थी ये क्या बना रहे हो, क्यों बना रहा हो। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि अच्छा ये नहीं मानते तो अब तुम एक कश्ती बनाओ। तो वो कश्ती बना रहे थे तो वो लोग मजाक उड़ाते थे कि इसको देखो ये पागल हो गया कि यहाँ ना पानी है ना कुछ, ये कौन से दरिया में चलाएगा, ये कहाँ चलाएगा ये जो कश्ती बना। वो चुप करके बनाते रहे। जब वो पूरी उनकी कश्ती बन गई तो फिर अल्लाह ताला ने तूफ़ान भेजा और जो अल्लाह ताला ने कहा कि उसमें बिठा, जो लोग तुम्हारी उसको मान गए हैं, टीचिंग को मान गए हैं, उनको और कुछ जानवरों को उसमें बिठाओ और तुम उसके अंदर बैठ जाओ। और उनको सिर्फ अल्लाह ताला ने बचाया, बाकी सब के सब डूब गए। जी जी देखिए, दिस टाइम ऑल्सो से आपसे कोई जाके कह दे कि मैं पैगंबर हूँ, मैंने ये बनाया था, सो इट वाज
convince of those people not to believe. ٹھیک ہے، اس وقت ان کو تو پہلی دفعہ کوئی آگے صحیح کہہ بات رہا ہے، صحیح بات ہے، کوئی آگے نہیں کہے گا کہ دیکھو چاند بھی نیچے آ رہا ہے، زمین پہ آ رہا ہے، دیکھو تو میں تو نہیں بلیو کروں گی. صحیح بات ہے، ان اسی لیے وہ ہاں، لیکن نہیں ٹھیک ہے، That was human instinct. They said کہ ہم نے بات یہی ہے، بات یہی ہے، ہاں صحیح بات ہے کہ آدمی ایک دم تو نہیں اپنے پورے بلیفs چھوڑ سکتا نا. جو برس ان کے باپ دادا سے صدیوں سے ان کے بلیفs چل رہے تھے وہ اس کو غلط سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اچھا، اور کتاب بھی نے ایک آدمی کہتا ہے، لیکن یہ کہ اگر تھوڑا سا غور کرتے جو وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ساری، بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا ہم نے پیدا کیا ہے، یہ چاند سورج ہم نے پیدا کیے ہیں، یہ رات و دن ہم نے بنایا ہے، یہ زمین پہ پانی ہم برساتے ہیں تو زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے. ساری چیزیں دیکھو، کوئی تو کر رہا ہے نا اس کو. اور یہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے بت بنائے ہیں یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، تم نے بنائے ہیں یہ خود، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ تم نے زبردستی سوچ لیا کہ یہ خدا ہے. تو مطلب یہ کہ جو غور کیا، جنہوں نے سمجھنا چاہا انہوں نے مان لیا، اور جن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بیرن زمین کی طرح تھے، ان کی نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو پھر غرق کر دیا سمندر میں. surely they were blind people. وہ اللہ تعالیٰ ان کو بلائنڈ کہتے ہیں کہ وہ اندھے تھے، کہ انہیں سارا سب کچھ بتانے کے باوجود، سب کچھ حقیقت دیکھنے کے باوجود وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. اب ذکر ہے قوم عاد کا کہ یمن اور عراق کے درمیان، یمن اور حجاز کے درمیان، یمن اور اس کے مکے سعودی عرب کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں پہ یہ قوم عاد رہتی تھی. لیکن یہ بے انتہا پاورفل، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاورفل بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں کہا کہ ان جیسی میں نے اور کوئی قوم نہیں بنائی. اتنے لمبے چوڑے اور طاقتور وہ لوگ تھے، اور اتنے طاقتور تھے کہ وہ پتھروں کو تراش کے وہ اپنے گھر بھی بناتے تھے، محل بناتے تھے. پھر انہوں نے اس میں بت بنانے شروع کر دیا اور بت بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا. تو یہ قوم بہت زیادہ خوشحال تھی اور بہت وہ تھی، اور اتنے وہ طاقتور وہ تھے کہ انہوں نے عراق تک انہوں نے سارا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیے تھے. ان کی بہت بڑی سلطنت تھی اور وہ بہت ہی اچھی خوشحالی میں تھے. لیکن جب انہوں نے بت پرستی شروع کر دی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ان کے لیے ان کو پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے محسوس کی. وہ ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. To the people of Ad we sent their brother Hud who said. اب انہوں نے بھی وہی کہا، او مائی پیپل ورشپ اللہ، اللہ کی عبادت کرو. یو ہیو نو گاڈ بٹ ہی، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. ول یو ناٹ فیئر ہم، کیا تم نہیں ڈرو گے اس اللہ سے جو واحد اللہ ہے. دا چیفس آف ہز پیپلس who denied his message said, we can see that you are foolish and we think that you are lying.
وہ وہی والی بات جو کہہ رہی ہیں جاویدہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں تم بالکل بیوقوف ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. He replied, "O my people, I am not foolish. On the contrary, I am a Rasul from the Rabb of the world." میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. I am conveying the message of my Rabb to you and I am an honest advisor to you. میں تمہاری مخلص ہوں، میں تمہاری درد مند ہوں، تمہارے احساس کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو، تم غلط طریقے سے زندگی گزار رہا ہو. مجھے اللہ تعالیٰ نے میسیج دے کے بھیجا ہے کہ دنیا والوں ان کو اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دو کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. تم جو یہ غلط ان کو بتوں کو اپنے خدا مانتے ہو اور چیزوں کو اپنے خدا مانتے ہو، یہ بالکل غلط ہے. اللہ ہی سے مانگو، وہی تمام جہانوں کا رب ہے اور میں تمہارا بیسٹ ایڈوائزر ہوں. میں تمہیں کوئی غلط نصیحت غلط ایڈوائس تھوڑی دے سکتا ہوں. میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں. Do you wonder, انہوں نے بھی یہی کہا, do you wonder that a reminder from your Rabb has come to you through one of your own men to warn you? تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے نا کہ تم میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ تمہیں وارن کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم غلط راستوں پہ چل رہے ہو، یہ نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کو چھوڑ دو. تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ میں تمہیں ایڈوائس کر سکوں. Do you wonder that has come to you through one of your own men to warn you? Remember that he made you successors after the people of Nuh and gave you a tall and strong stature as compared to other people. یہ حضرت نوح کے بعد یہ قوم آئی تھی، یہ ان کے جو لوگ بچ گئے تھے، جو ان کی آرک میں جو لوگ بچ گئے تھے، وہ لوگ مختلف جگہوں پہ آباد ہو گئے. تو ظاہر ہے شروع میں تو یہ لوگ اللہ ہی کو ماننے والے تھے، لیکن دھیرے دھیرے جیسے ان میں طاقت اور وہ آتی گئی اور یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لگے کہ ہم بہت، تو انہوں نے غلط طریقے اختیار کرنے شروع کیے اور ان میں بت پرستی جو تھی وہ عام ہو گئی. حضرت نوح کی بھی کافی عرصے کے بعد یہ لوگ اس دنیا میں بھیجے گئے تھے. تو اس نے تمہیں نوح کے بعد بھیجا and gave you tall and strong stature as compared to other people. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اس جیسی اور کوئی قوم پیدا نہیں کی جتنے وہ طاقتور اور لمبے چوڑے اور شاندار لوگ تھے. Therefore remember the favors that you have received from Allah so that you may prosper. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے فیورز دیے ہیں، تمہیں خوشحالی دی ہے، تمہیں بہترین اسٹیچر دیا ہے، تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں حکومت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرو، اس نے جو فیورز تمہیں دیے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کے ان فیورز کا. receive from so that you may تاکہ تم اور prosper کرو. They replied, have you come to us with the demand that we should worship Allah alone and give up those whom our forefathers used to worship? اب ہمارے وہی والی بات ہر ایک کہتا تھا کہ ہمارے باپ دادا جن کو ورشپ کرتے آئے، تم ہم سے یہ کہنے کے لیے آئے کہ ہم ان کی ورشپ کرنا چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کو مانیں؟ ہم تو یہ بات نہیں مان سکتے، یہ تو بالکل غلط بات ہے. ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے فور فادرز کرتے چلے آئے ہیں برس برس سے، ہمارے لیے وہی صحیح ہے. Well, bring us what you are threatening us with, if what you say is true. Hud said, you have already incurred the blame and wrath of your Rabb. Would you dispute with me about mere names which you and your forefathers had invented and for which Allah has revealed no sanction? اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بتوں کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، یہ اس چیز کا بت ہے، یہ اس چیز کا خدا ہے، یہ اس چیز کا ان کے نام رکھے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ تم صرف ان ناموں پہ جھگڑ رہا ہو، تم ان کو صرف نام دے کے سمجھتے ہو کہ یہ خدا ہوگا. تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت جن کو تم نے مختلف نام دے دیے کہ یہ اس چیز کا خدا ہے، یہ اس چیز کا خدا ہے، تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا، ان کو تم نے مختلف ان کے جو نام رکھ دیے، تم نے رکھے نا نام، تم نے ہی ان کو خدا مانا ہے، تو تم ان پہ جھگڑ رہو، ان ناموں پہ. ان کے نزدیک حضرت ہود کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یہ تو صرف نام ہے، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، ان میں پاور کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم نے صرف یہ نام ان کو دے دیے ہیں کہ یہ اس چیز کا خدا ہے، اس چیز کا خدا ہے، یہ صرف نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تم ان کے لیے مجھ سے جھگڑتے ہو. تمہارے فور فادرز بھی یہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کوئی سینکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ یہ میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے. if so then wait for the decision of Allah, I too will wait with you. وہ کہتے ہیں اچھا اگر نہیں ماننا چاہتے
تو پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا اور میں بھی انتظار کروں گا. تو انہوں نے ایک وی سیو دیم اینڈ ہز کمپینین بائی آور مرسی. اب ہوا یہ کہ ان کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے وارن کرنے کے لیے کیا کہ بالکل قحط ان کی اس میں پورے اس میں ان کے ملک میں پڑ گیا. تو انہوں نے حضرت ہود نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے, تمہیں وارننگ ہے کہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ. انہوں نے نہیں مانا. بہرحال وہ قحط ختم ہو گیا, پھر اس کے بعد اچھے حالات آ گئے, لیکن یہ کہ انہوں نے مان کے نہیں دیا. بہت تھوڑے سے لوگوں نے مانی ان کی بات. تو لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ If so, then we saved them and his companions by our mercy, and we cut off the roots of those who denied our revelation and did not become believers. اب کیا ہوا کہ جناب اتنی زبردست آندھی آئی, اتنی خوفناک آندھی تھی کہ ان کے بڑے بڑے وہ پتھروں کے بنے ہوئے محل اور ان کے بت اور ان کے گھر ہر 8 دن تک وہ تیز آندھی چلتی رہی, اور ایسی وہ آندھی تھی کہ ہر چیز کو اس سے ختم کر دیا. درخت اپروٹ ہو گئے, گھر چھتیں گھروں کی گر گئیں, اور وہ سب کے سب آخرکار سب کے ساتھ مر گئے. صرف حضرت ہود کو اور ان کو جو ماننے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کمپینینز کو بچا لیا. اور ان کا کٹ آف دا روٹس آف دوز ہو ڈینائڈ اے ریولیشن اینڈ ڈڈ ناٹ بیکم بلیور. جو بلیورز نہیں بنے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ اب یہ جو قصے بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبیوں کے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ نہیں ماننے, ہم نے رسول پہلے بھی بھیجے تھے, جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا. اس سے تم سبق لو کہ کہیں تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ آ جائے, کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے. تو تم ڈرو اس وقت سے. تم ان کے قصوں کو, کیونکہ یہ قصے تو سب وہ لوگ جانتے تھے, کافروں میں بھی یہ قصے تھے, کیونکہ وہ جیسے اب حضرت نوح کی اولاد تھے تو ان کو یہ قصے پتہ تھے, حضرت آدم کا قصہ پتہ تھا, کرسچنس کو سارے نبیوں کا پتہ ہے, جوز کو سب کا پتہ ہے, ایون جو کافر مشرکین تھے مکے کے وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم کو وہ مانتے تھے, اسی لیے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. حضرت ابراہیم کو مانتے تھے, وہ پیغمبر, وہ کہتے تھے انہوں نے بنائے, انہیں پتہ ہے. اور ان کی اولاد سے جو لوگ تھے ان کو جانتے تھے کہ نبی پیغمبر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے انجام نان بلیورز کا. اگر نہیں مانو گے تو جو ان کا انجام ہوا تھا وہی تمہارا انجام ہوگا. تو یہ مختلف ان میں پھر یہ سورہ ہود میں, سورہ شعراء میں, سورہ حامیم سجدہ, احقاف, سورہ الحاقہ, سورہ قمر, یہ ان صورتوں میں بھی پورا بیان آئے گا. حضرت عاد کی قوم کے بارے میں اور ڈیٹیلز آئیں گی. یہاں تک اس میں یہ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن غَيْرِهِ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. اچھا, یہ قوم جو تھی, قوم سمود جو تھی, یہ قوم عاد کی نسل سے تھی. جو لوگ بچ گئے تھے قوم عاد میں سے ان کی نسل سے تھے, اور یہ بھی بہت طاقتور اور بہت ہی پاورفل لوگ تھے. تو
جو لوگ بچ گئے تھے وہ یہاں پہ عرب اور شام کے درمیان علاقہ تھا، جس کو اب کیا کہتے ہیں، اس کا اب جو بھی اس کا نام ہے، دوسرا نام ہے اس کا بھی نام میں بتاتی ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا. تو بہرحال یہ عرب اور شام کے درمیانی علاقے میں ایک علاقہ تھا جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی بت تراش تھے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننے کے لیے تیار تھے. ٹو دا پیپل آف Samud, we sent their brother Saleh, who said, "O my people, worship Allah. You have no other God but He." وہی بات انہوں نے کہی کہ اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ سب چھوڑ دو، یہ غلط خدا جو تم نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کرو جس نے سارے جہان، سارا عالم، سارے عالمین پیدا کیے ہیں. Now a clear proof has come to you in front of from your Rabb. Here is Allah's she camel. اب یہ ہوا کہ وہ اپنے لوگوں کو تبلیغ انہوں نے کرنی شروع کی. لوگوں نے ایز یوزول انکار کیا کہ نہیں ہم مانتے. وہ بیچارے تبلیغ کرتے رہے جوانی سے بڑھاپے تک. وہ ہو گیا، بہت تھوڑے لوگوں نے ان کی بات مانی. تو پھر لوگوں نے کہا اچھا تم یہی بات کہہ جاتے ہو بار بار، کوئی نشانی لے کر، اچھا اس پہاڑ سے ہمیں ایک اونٹنی نکلوا کے دکھاؤ جب ہم مانیں گے تمہاری بات کو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی. اچھا وہ اونٹنی جو تھی تو اب وہ، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا. انہوں نے کہا نہیں تم نے جادو کیا، یہ جادو سے آئی ہے. تو حضرت ان کو یہ ڈر ہوا حضرت صالح کو کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے. ان کا دیکھو تم اللہ کی اونٹنی ہے خدا کے لیے، اس کو کچھ مت کرنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو چرنے پھرنے دو. اور یہ ان کے پاس ایک کنواں تھا جس میں سے وہ سب پانی پیتے. وہ اونٹنی اللہ کی شان تھی، کس طرح کی وہ اونٹنی تھی، وہ پورا ایک وقت میں کنویں کا پانی پی جاتی تھی. تو یہ تھا کہ اچھا بھائی دن مقرر کر لو، اس کو جینے دو، اس کو چھوڑ دو، یا اللہ کی طرف سے ورنہ عذاب آ جائے گا. تو ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، سارا پانی وہ پی جاتی تھی. اگلے دن مقرر تھا لوگوں کے لیے، لوگ اس سے عاجز آ گئے. انہوں نے کہا بھئی یہ کیا مصیبت ہے، ہم ایک دن بیٹھے رہتے ہیں، ہم پانی نہیں لے سکتے. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں. تو اس کو مار ڈالتے ہیں کیونکہ وہ تو بلیو ہی نہیں کر رہے تھے نا کہ اللہ کی طرف سے آئی. انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا. انہوں نے جب اس اونٹنی کو مار دیا، now a clear proof has come to you from your Rabb. Here is Allah's she camel as a sign for you.